آخری 2 حدیث پاک اور اس پر کچھ باتیں آج سنیں۔ یہ حدیث پاک، اب یہ کتاب بدل گئی، کتاب التوحید آ گئی، کتاب الاعتصام ختم ہو گیا، کتاب التوحید کی جو حدیث پاک ہے 7077 نمبر حدیث پاک ہے، اور ابو سعید خدری سے یہ حدیث پاک ہے۔ ان رجلا سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد اور یردھا۔ ابو سعید خدری ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک بندے کو دیکھا کہ یہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھ رہا ہے، اور اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے، اسی کو پڑھ رہا ہے، بس دوسرا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے۔ جب اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے نا، رات بھر دیکھا کہ یہی پڑھتا رہا۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو یہ صحابی آئے حضور کے پاس، اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگے کہ وہ ایک آدمی بہت تھوڑا پڑھتا ہے، میرا پڑوس میں ایک آدمی ہے جو بہت تھوڑی سی تلاوت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تھوڑی کرتا ہے؟ بولے بس وہ سورہ اخلاص کو ہی ریپیٹ کرتا رہتا ہے، بس اسی کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو حضور نے جب سنا تو حضور نے فرمایا تمہیں لگتا ہے وہ تھوڑی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ اخلاص حضور فرماتے ہیں اگر کوئی اس کو ایک بار پڑھے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں لگتا ہے تھوڑا ہے؟ وہ رات بھر پڑھا ہے، 3 بار پڑھنے میں 1 قرآن پڑھنے کا ثواب، رات بھر میں پتہ نہیں ہزاروں قرآن کا ثواب کما لیا ہے، اور تمہیں لگتا ہے تھوڑا پڑھا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک دیکھیے، اسی پر دوسری حدیث پاک بھی لگ بھگ اسی مفہوم کی ہے کہ حدثنا محمد قال حدثنا، یہ حدیث پاک حضرت عبد الرحمن سے ہے، یہ کہتے ہیں کانت فی حجر عائشہ زوج النبی علیہ السلام عن عائشہ ان النبی علیہ السلام بعث رجلا علی سریۃ، حضور اکرم علیہ السلام ایک فوج کو تیار کیے اور اس فوج پر ایک آدمی کو سپہ سالار بنایا، اور سپہ سالار بنایا اور کہیں جنگ کے لیے بھیجے۔ اب جنگ کے لیے جو بھیجے نا، تو جو بندہ سپہ سالار بنا تھا وہی لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا، وہی امیر تھا، وہی نماز بھی پڑھا رہا تھا۔ امیر مطلب دولت کا امیر نہیں، لوگوں میں جو بیچ کا ایک امیر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھا رہا تھا۔ اچھا، ان کی عادت کیا تھی کہ جب وہ نماز پڑھاتے تھے نا، نماز پڑھاتے وقت کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ ملایا، کوئی بھی سورہ ملایا، سورہ ملانے کے بعد رکوع سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر رکوع میں جاتے۔ کیا عادت تھی؟ جیسے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مان لیجئے قل یا ایھا پڑھا، تو اب ہم لوگ کیا کرتے؟ قل یا ایھا پڑھ لیا تو اب رکوع کر لیں، لیکن وہ صحابی کیا کرتے؟ قل یا ایھا پڑھ کے پھر قل اللہ پڑھتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے۔ یعنی ایک سورہ کچھ بھی ملائے، رکوع میں جانے سے پہلے سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، اکیلے ان کی عادت تھی۔ اب صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا، ان کو لگا کہ اب کیا کر رہے ہو آپ، یہ پڑھنا ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھو، اور پھر ہر رکعت میں آپ کچھ پڑھتے ہو اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہو۔ بہرحال جنگ ہوئی، ختم ہوا، جو بھی فتح ہوئی، وہ صحابہ جب واپس آئے نا، جب واپس آئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سب لوگ آئے نا، تو دوسرے لوگوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ یہ بندہ ایسی نماز پڑھاتا تھا، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت، پھر رکوع سے پہلے سورہ اخلاص، رکوع سے پہلے سورہ اخلاص، ہر نماز میں بندے خدا یہی کرتا رہتا تھا۔ تو آقا نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلائے۔ آقا نے فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان ہے، سورہ اخلاص میں جو ہے نا بیان اللہ کا ہے، قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ ارے آیت یہ سورہ جو ہے نا شروع سے آخر تک خدا خدا ہی کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو سورہ اخلاص ہے نا، اس میں اللہ کی خوبیوں کا بیان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں والی اس آیت کو پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کروں، اور مجھے یہ پڑھنا پسند بھی آتا ہے۔ جب اس صحابی نے یہ کہا تو حضور کا جواب سنیے، فقال النبی علیہ السلام ان اللہ یحبہ، تم خدا کی محبت میں سورہ اخلاص بار بار پڑھتے ہو تو سنو، بشارت ہے تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ کوئی خدا سے محبت کر کے تو دیکھے، خدا بھی محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے۔ خدا سے محبت کر کے تو دیکھیں نا، اور یقین کریں محبت کرنے والی کوئی چیز اگر دنیا میں ہے، یا کوئی اگر چیز ہے جس سے محبت کی جائے تو وہ خدا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ ملا خدا سے ہے نا۔ لوگ دولت سے محبت کر رہے، بیوی بچے سے، گھر بار سے، مال دولت سے، دوست و احباب سے، شہر سے، جس بھی چیز سے محبت ہے آپ کو دیا کس نے ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ تو اصل محبت تو خدا سے نہ ہونی چاہیے، اور آپ خدا سے محبت کر کے دیکھیں، خدا محبت کا صلہ محبت سے دیتا ہے۔